شب برات میں حلوہ کھانا میں آپ کو بتاتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے جس میں صحیح احادیث ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، اس دن باری میرے ساتھ حضور کے گزارنے کی تھی، لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے، تو مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے، میں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اتدرین هذه اللیلہ، عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں، یا کس کی شادی ہونے والی ہے، یا کس کی موت ہونے والی ہے، یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ہیں ملائکہ ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے، ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ، کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرماتے اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے عزیزو، آج جو دن گزر گیا، مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی، 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے۔ آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، یہ سنت ہے۔ اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ، تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی، صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات، اور دونوں عید بقرعید اور رمضان کی عید کی رات،
یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح 6 میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو۔ جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے، سنن ابن ماجہ کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو۔ اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی، پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ، 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں، آپ خاص مت کرو، پورا مہینہ رکھ لو، آپ پورا مہینہ رکھ لو، حضور کی سنت ہے۔ ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے، یہ شیطان مردود کا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے، اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے، اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے، 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ، آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے۔ 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرماتے۔ حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی، جو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رات بھر عرض کرنے لگے مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے، 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے، بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی، یہ رات، یہ تیسری رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے۔ آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں، اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خدا لے گا۔ آج کی رات میرے عزیزوں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، پوری امت کی شفاعت، پوری امت کی شفاعت۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سفارش کریں گے۔ بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے، مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں، اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی
इतने लोगों को माफ फरमाता है, ये तिरमिजी की हदीस है, इतने लोगों को माफ फरमाता है कि बनु कल्ब एक कबीला था जिसकी बकरियों के बाल हैं, इतने लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये सारी हदीसें पढ़ना चाहें तो किताबों में मौजूद है। मैं आपको सिर्फ चखा रहा हूं इसलिए कि आप भी याद नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर माफ फरमाता है, ये तिरमिजी की हदीस है, इतने लोगों को माफ फरमाता है कि बनु कल्ब एक कबीला था जिसकी बकरियों के बाल हैं, इतने लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये सारी हदीसें पढ़ना चाहें तो किताबों में मौजूद है। मैं आपको सिर्फ चखा रहा हूं इसलिए कि आप भी याद नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर सुन्नियों का मजमा है और अक्सर हमारा मामूल यही है, हमारा तो मामूल यही है। बहुत सारे लोग, हम अपनों में ये नहीं कहते कि जो लोग ये कहते हैं मीलाद कहां से साबित है, शब बरात कहां से साबित है, शब कदर कहां से साबित है, तो हम तो सिर्फ पहले लफ्जों में सिर्फ इतना ही कहते ये तो सिर्फ सुन्नियों की किस्मत से साबित है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मौके अता फरमाता है गाहे बगाहे और बंदे उसको याद कर लेते हैं। अजीजा ने गिरामी औकात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराजात हैं। खजानतुर रिवायात बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हजरत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं, कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं, और जो घर में जिक्र अस्कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती हैं और अपने पड़ोस में फख्र करती है कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है, लेकिन वो रूहें जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती हैं अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कोस कर जाती होंगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफिल तो आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है, जिनको बार बार दलीलों की जरूरत है उनकी रूहें आकर कोस कर जाती होंगी